بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. معزز و محترم طلباء، پر درست اس حوالے سے یزید کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. جیسے اس کے علاوہ دیگر اصولی باتیں ہم نے اس کے اندر کی. پھر دوسرے نمبر پر صحیح اور حسن اور ضعیف درجے کی روایات سے یزید کا فسق و فجور ہم نے ثابت کیا، اور اس کے ضمن میں صحابہ تابعین حدیث کے اقوال پیش کیے. اب تیسرا کہ ہر دور میں یزید کا فسق متواتر رہا اور پوری امت اس پر اجماع ہے، اور یہ قریباً تمام اسلاف کا 14 صدیوں کے اسلاف کا یہی نظریہ ہے. صدی وائد کے اقوال لے کر علماء کو پیش کریں گے. آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ سارے علماء سماجیت رابطیت سے متعلق یہ سارے علماء صحابہ کے دشمن معذلہ بلا کے یہی وہ علماء ہے کہ دین کے ہر مسئلے میں ہم ان کی بات کو حجت سمجھتے ہیں، ان کی بات کو لیتے ہیں. تو آخر یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ عید کے مسئلے میں سارے کے سارے علماء ایک غلط مسئلے پر جمع ہو گئے؟ یہ تو پوری امت کو گمراہی پر جمع ماننا ہے، جو خود حدیث کی مخالفت ہے، جیسے انشاءاللہ ہم آخر میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو صحابہ کا مسئلہ لے لیں. میں نے مقدمہ ابن خلدون کا حوالہ پیش کیا تھا جلد نمبر 1 میں کہ صحابہ کے دور ہی میں یزید کا فسق و فجور واضح ہو گیا تھا. تمام صحابہ کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ یزید فاسق فاجر ہے. ہاں اختلاف اس میں ہوا کہ آیا فسق و فجور کے بعد اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان صحابہ نے یزید کے خلاف خروج کیا، اور ان کے ساتھ پھر کئی ہزار تابعین اور ان کے ماننے والے تھے. چنانچہ مدینہ اور مکہ بالکل یزید کی حاکمیت سے اور امارت سے وہ نکل گئے. انہوں نے بالکل بغاوت کی، جس کی وجہ سے یزید مدینہ اور مکہ پر چڑھائی کی. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یزید کو فاسق فاجر تو مانتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ یزید کی بیعت توڑنے کو درست نہیں سمجھتا تھا. اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو آنے والے دروس میرے آئیں گے، اس میں میں کروں گا انشاءاللہ. یہ یزیدیوں کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر یزید فاسق فاجر تھا تو پھر اتنے صحابہ خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کیوں کر لی؟ تو بیعت کرنا یہ عدالت اور توثیق کی علامہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہ سمجھنا کہ بیعت کرنا یہ علامت توثیق، اور یہ جہالت سب سے پہلے العواصم والا جو ناسبی زدہ آدمی ہے اس نے یہ کام کیا تھا، اور وہیں سے مکھی پر مکھی حضرات مار رہے ہیں آل یزید. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت پیش کروں گا. تو یہ تو صحابہ کا دور ہو گیا. تابعین کے دور میں بھی واقعہ حرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مدینہ اور مکہ کے قریباً تمام تابعین نے بغاوت کی. قریباً 700 تو صرف حفاظ شہید ہوئے، 1700 کے قریب انصار و مہاجرین شہید ہوئے. معقل بن سنان، جس کے بارے میں مصرف بن عقبہ جو اصل میں مسلم بن عقبہ تھا یزید کا والی، وہ خود ان کے الفاظ کیا نقل کرتے ہیں. تاریخ دمشق ہے، جلد نمبر 54 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے. فَنَخْلَعُ الْفَاسِقَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَنُبَايِعُ رَجُلًا مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ أَوْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ کہ معقل بن سنان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی میں سے فتح مکہ میں موجود تھے. یہ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ دمشق کی روایت اور سند لا بأس به یہ سند تمام راوی ثقہ ہے. کہتے ہیں نخلع الفاسق شارب الخمر ونبايع رجلا من المهاجرین وابناء المهاجرین، ہم واپس مدینے جا کر اس فاسق فاجر شرابی کبابی کی بیعت توڑیں گے، اور مہاجرین یا مہاجرین کی اولادوں میں سے صحابہ یا صحابہ کی اولادوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب یہ جو جھوٹ کہتے ہیں کہ صرف ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت توڑی اور باقی تو سارے صحابہ اور ہزاروں صحابہ تک، یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہزاروں صحابہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا اور یزید کی تعدیل پر راضی تھے. سوال یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے؟ کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے؟ کیا معقل بن سنان جو بیعت کو توڑ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر جو بیعت کو توڑ رہے ہیں، بیعت ختم کر رہے ہیں، کیا محمد بن حنفیہ رضی اللہ محمد بن عبداللہ بن مطیع
رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا عبداللہ ابن حنظلہ جو صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کیا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے بیعت نہیں کی، الگ بات ہے کہ یزید کی خلافت سے پہلے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، کیا یہ سارے صحابہ نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ اس طرف ہو تو تعدیل ہے اور صحابہ اس طرف تو فاسق فاجر نہیں ہے؟ باقی جنہوں نے بیعت کی ہے قطعاً جزماً وہ یزید کی توثیق اور عدالت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل یزید کے ظالم اور فاجر ہونے کی اور باغی ہونے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر آؤں گا۔ تو یہ تمام صحابہ، یہ صحابہ کے دور کا ذکر ہے۔ آخر کیوں صحابہ سرین اس کو شرابی کبابی بول رہے، اور پھر یہ معقل بن سنان اسی یزید بدبخت کیا، تو یہ سارے صحابہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اس کیا تو محمد عبداللہ ابن مطیع شہید ہوئے، عبداللہ ابن حنظلہ شہید ہوئے، اور جناب جی اپنا معقل بن سنان، ان سمیت 4 صحابہ اور تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ حفاظ اور مہاجرین اور انصار اور صحابہ کی اولاد، کیا یہ سب یزید کو آپ ان سب میں پاک اور پوتر سمجھ لیں گے؟ لال مسجد 14ویں صدی کی مسجد ہے، اور وہاں کے طلباء حفاظ نہ انبیاء کی اولادیں ہیں اور نہ صحابہ کی اولادیں۔ اس پر حملہ مشرف نے نہیں کیا تھا، مشرف کی فوج نے کیا تھا۔ آج بھی ہم مشرف کو گالیاں دیتے، آج بھی ہم مشرف کو بدوائیں دیتے۔ یہاں صحابہ کی مساجد پر، مسجد نبوی، انبیاء کی مساجد پر، بیت اللہ پر حملہ کرنے والا یزید ہے، صحابہ کو شہید کرنے والا یزید ہے، صحابہ کی اولادوں کو شہید کرنے والا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج نے شہید کیا، اس نے تھوڑی شہید کیا تھا، تو وہ کیا لسی پی رہا تھا کہ اس کی فوج نے شہید کر لیا؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کو اور اس طرح کھلم کھلا گولہ باری مدینے پر وہ یزید کی رضامندی سے بغیر ہوگا؟ تو یہ صحابہ کے دور کے حالات آپ دیکھ لیں۔ پھر آگے چلیے، آگے امام شافعی رحمہ اللہ 204، اور تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ میں نقل کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ وہ بھی یزید پر لعنت کے قائل ہیں، اور وہ تمام تابعین جو واقعہ حرہ میں شہید ہوئے یا انہوں نے یزید کی بیعت توڑی، وہ سارا یزید کے فسق و فجور اور شرابی اور کبابی پر متفق تھا۔ آگے چلیے، امام شافعی رحمہ اللہ متوفی 204 ہجری، شوافی مذہب کے بہت بڑے فقیہ سلیمان بن محمد بن عمر البجیری المصری الشافعی، وہ لکھتے ہیں ان للامام احمد قولا بلعن یزید تلویحا وتصریحا وکذا للامام مالک وکذا لابی حنیفہ ولنا قول بذلك فی مذہب امامنا الشافعی وکان یقول بذلك الاستاذ البکری۔ یہ حاشیۃ البجیری ہے الخطیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 کہ ہمارے امام شافعی اور تمام شوافی کا یزید کے متعلق ایک ہی قول ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا اور اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ حوالے چونکہ بہت زیادہ ہے لہذا میں ذرا جلدی میں یہ باتیں کروں گا، پھر کچھ طبیعت کا بھی مسئلہ اس لیے میں معذرت بھی چاہوں گا۔ اسی طرح آگے چلیے، یہ محدث خلیفہ بن خیاط ہے، متوفی 240، میں نے کہا صدی وائز میں لے کر جاؤں گا آپ کو، اب میں صدی وائز آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ متوفی 240، انہوں نے اپنی تاریخ ایک ہی جلد میں، ان کی تاریخ نایاب ہے، آج کل ملتے نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر کھل کر یزید کے فسق و فجور کو، واقعہ حرہ کو، اور یزید کے ہاتھوں مارے جانے والے صحابہ، انصار، مہاجرین کا ذکر ناموں کے ساتھ 3-4 صفحوں پر نام لکھے انہوں نے اپنا ذکر کیا۔ اس طرح آگے چلیے، 5واں حوالہ امام احمد بن حنبل، محدث کبیر، فقیہ، حنبلی، یہ حنبلی فقہینی کی طرف منسوب ہے، ان کے نام حنبل کی وجہ سے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متوفی 241 ہجری، کیا کہتے ہیں، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ ابی بکر بن خلال کی کتاب السنہ سے، اور یہ صحیح، اس کا موشی کہتا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، کہتے پوری سند ہے، میں وہ نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ تو فرماتے ہیں سألت احمد عن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان قال هو فعل بالمدینہ ما فعل قلت وما فعل قال قتل بالمدینہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، تو کہا اس نے مدینہ والوں کو کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، جو کرنا تھا اس نے کیا۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا؟ وہ اللہ کے بندو، یہ کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، کوئی سبائی نہیں کہہ رہا، کوئی 14ویں صدی کا مجڑو ملاڑا نہیں کہہ رہا، یہ اپنے دیار کا، اپنے وقت کا بہت بڑا محدث کہہ رہا ہے، جو اتنا بڑا حق گو تھا کہ پوری حکومت کے سامنے ڈٹ گیا، موت کو تو قبول کر لیا لیکن خلق قرآن کا قائل نہیں ہوا۔ ایسا محدث جو معتزلہ، جس کے دور میں پوری حکومت اور پوری امت کے افراد معتزلہ کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، یہ مبتلا نہ ہوا، کیا وہ سبائی فتنے میں کے ہاتھوں متاثر ہو گیا ہوگا؟ کہا وہ سبائیوں کے ہاتھوں آ گیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں
کہ صحابہ کو شہید کیا. وما فعل قال نہبها قلت فيذكر عنه الحديث. پھر میں نے پوچھا کہ یزید سے حدیث لی جائے گی؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حديثا. فرمایا نہ تو اس سے حدیث لی جائے گی اور نہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ یزید جیسے بدمعاش سے حدیث لی جائے. قلت لاحمد ومن كان معه بالمدینہ حين فعل ما فعل قال اهل الشام. اچھا مدینہ والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم اس نے کیا اس وقت اس کے ساتھ کون تھے؟ کیا صحابہ تھے جیسے کہ یہ یزیدی دھوکہ دیتے؟ فرمایا نہیں، صحابہ نہیں تھے، اہل شام تھے، شام کے لوگ تھے. قلت له اہل مصر قال. تو یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے صاف سری یزید کا فسق و فجور بیان کیا. اور یہ میرے پاس یہ ابن جوزی کی کتاب ہے الرد علی المتعصب العنید عن مانع عن ذم یزید، جس میں تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نہ صرف یزید کو کافر سمجھتے تھے بلکہ ان پر لعنت کو بھی جائز قرار دیتے تھے. چھٹا والا آپ آئیے کہ یہ ابو الولید محمد بن عبداللہ متوفى 250، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید کا شرابی ہونا یوں نقل کرتے ہیں. لما ابتع عبداللہ بن زبیر عن بیعت یزید بن معاویہ وتخلف وخشی منهم لحق بمکہ لیمتنع بالحرم وجمع موالیہ وجعل یظہر عیب یزید بن معاویہ ویشتمہ ویذکر شربہ الخمر وغیر ذالک. اخبار مکہ صفحہ نمبر 295. کہتے ہیں یہ عبداللہ بن زبیر نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا اور پھر مکہ چلے گئے کہ مکہ چونکہ حرم والا یہ بے ایمان اس مکہ پر حملہ نہیں کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس یزید بدبخت نے نہ صرف مدینے پر حملہ کروایا پھر مکہ پر بھی حملہ کروایا، وہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے پہلے مر گیا اپنا مقصد حاصل کرنے سے. تو مکہ کے حرم کی وجہ سے کہ اس یہ حرم ہے یہاں پر یزید کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور وہاں ساتھیوں کو اپنا جمع کیا، یزید کی بیعت توڑوائی، اپنے ہاتھ پر بیعت کی اور یزید کی برائیوں کو کھلم کھلا بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کے شراب خور ہونے کو بیان کرنا شروع کر دیا. اسی طرح یہ امام اشعری رحمہ اللہ متوفى 330 ہجری ہیں، 330 ہجری. ان کی مقالات الاسلامیین ہیں. آج لوگ دھوکہ دیتے کہ مقالات الاسلامیین میں لکھا ہوا ہے امام اشعری کا یہ قول ہے کہ تمام صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا جو ہے یزید فاسق فاجر نہیں. کوئی مائی کا لال مقالات الاسلامیین میں یہ دکھا دے کہ چونکہ تمام صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی لہذا یزید فاسق فاجر نہیں. کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے. ہم نے کہا تھا جو کتابیں پی ڈی ایف نہیں ملے گی ہم الگ سے یہاں سے آپ کو پیش کریں گے. یہ اس کا صفحہ نمبر 53 ہے، صفحہ نمبر 53 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 53 پر یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے خرج الحسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ منکرا علی یزید بن معاویہ ما اظہر من ظلمہ وقتل بکربلا رضوان اللہ علیہ وحدیث مشہور. فرمایا حسین بن علی یزید کے خلاف نکلے اس کی خلافت کو ناپسند کرتے ہوئے، اس کے برے کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور پھر کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے. عمر بن سعد ان کو شہید کیا اور اس طرح عبید اللہ بن زیاد نے ان کے ساتھ جنگ کی. وحمل رأس الحسین الی یزید بن معاویہ، اور پھر عبید اللہ بن زیاد نے آپ امام حسین کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجا. فلما وضع بین یدیہ نکت ثنایاہ التی کان النبی یقبلها به فحمل الی بن الحسین وبنات وسائر النساء علی الاقطاب فهم بقتل الذکور فکشف عن عناتهم ينظر الیہم هل انبتوا ام لا ثم من عليهم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ یہ بدبخت اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین کی ان ہونٹوں پر وہ چھڑی مارنے لگا جن ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. اور پھر امام حسین کے بچوں کو ان کی گھر کی عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس بدبخت نے پھر جو بالغ مرد تھے ان کو قتل کرنے کا، اہل بیت کے جو بالغ مرد تھے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے انہوں نے زیر ناف بال دیکھے کہ جو بالغ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر اس بدبخت کو رحم آیا اور انہیں چھوڑ دیا. آگے حوالہ نمبر 8 ہے اور یہ صدی میں ہم داخل ہو گئے 370 ہجری. امام ابو بکر رازی جساس سے متوفى 370 ہجری. انہوں نے عجیب و غریب بات لکھی. احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154. کہتے فإن قیل هل يجوز الجهاد مع الفساق قیل له ان كل احد من المجاهدين فإنما يقوم بفرض نفسه فجائز له ان يجاهد الكفار وان كان امير الجيش وجنوده فاسقا وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون بعد الخلفاء الاربعه مع الامراء الفساق وغزا ابو ایوب الانصاری مع یزید اللعین. فرماتے کیا فاسق فاجر حکمران اور امیر کے تحت جہاد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟
یہ ہمارے عطا اللہ بنجالوی صاحب نے اس پر بڑا زور دیا، اور آج کل کی یزیدی اس پر بڑا زور دیتے، اگر یزید فاسق فاجر تھا تو صحابہ نے اس کی عمارت میں جہاد کیوں کیا، اس کی خلافت کو کیوں تسلیم کیا؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ آیا فاسق فاجر کی عمارت اور کے تحت کیا جہاد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد ہر آدمی کا اپنا ذاتی فریضہ جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد صحابہ نے ظالم فاسق فاجر حکمرانوں اور امیروں کے ماتحت رہ کر جہاد کیا، جیسے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یزید لعین کے ایک ماتحت رہ کر جہاد کیا۔ تو یزید لعین کے ماتحت لے کر اگر کسی نے جہاد کیا تو وہ اس کی توثیق نہیں ہے، بلکہ شرعی مسئلہ ہے کہ فاسق فاجر کے تحت رہ کر بھی جہاد کر سکتے۔ ویسے مسئلہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، کہ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کو نہیں توڑا، وہ یزید کے نیک ہونے کی علامت نہیں تھا بلکہ اس کے ظالم اور فاجر ہونے کی علامت تھی۔ آپ تھوڑا صبر رکھیں، انہی میں سے ایک اشکال کا میں نے ضمنی جواب دے دیا کہ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا بھی، جیسے کہ عطا اللہ بنجالی کہتے ہیں یہ یزید کی توسیع کی علامت ہے، تو توسیع کی علامت نہیں بنتی، اس لیے کہ جیسے نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، اسی طرح ہر نیک اور بد کی امارت کے تحت رہ کر جہاد کرنا بھی جائز ہے، اور انہی بدوں میں سے ایک بد وہ یزید تھا۔ پانچواں والا یہ متوفہ ہے فقیہ قیار حراسی، فقیہ شافی ہیں، امام غزالی کے زمانے کے آدمی، اور امام غزالی کا زبردست رد کیا جب تھوڑا بہت امام غزالی دفاع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ امام غزالی کا حوالہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس حوالے میں بھی یزیدیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، امام غزالی کا حوالہ تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن امام غزالی کا رد انہی کے زمانے کے فقیہ شافی قیاہ حراسی نے کیا ہے، تاریخ ابن خلکان کے اندر موجود ہے۔ یہ کہاں کی دیانت ہے کہ وہ نہیں پیش کیا جاتا؟ کچھ خدا کا خوف ہے، لیکن اگر خدا کا خوف ہوتا تو یزید کو اپنا بڑا کیوں مانتے؟ ان کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، العواسم کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ ابن خلکانہ کے اندر موجود ہے، سامنے موجود ہے، اور حیات الحیوان کے اندر یہ ادھر میں حوالہ دے چکا ہوں کہ چاروں ائمہ سے یزید کی لعنت کا قول بھی منقول ہے، اور امساک، لعنت سے امساک کا قول بھی منقول ہے، لیکن ہمارے امام شافعی کا ایک ہی قول ہے کہ ہم یزید پر لعنت کریں گے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی صحیح روایت یہی منقول ہے۔ آگے چلیے، یہ 10واں حوالہ میرے پاس امام جوزی کا ہے جو متوفہ 597 ہجری ہے۔ انہوں نے پوری کتاب یزید کے صرف فاسق نہیں بلکہ کافر اور لعنتی ہونے پر، آج جو ہے وہ زکریا غلابی کے کذاب ہونے پر جوزی کا حوالہ پیش کیا جائے کہ جوزی نے اسے کذاب لکھا ہے، لہذا اس کی روایت سے جو استدلال کرے کہ وہ زندیق ہوگا، تو یہ جوزی ایک شخص کے کفر اور لعنتی ہونے پر پوری کتاب نقل کرتا ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ یزید، یہ شاید دنیا کی واحد ہستی ہوگی یزید جس کے کفر اور ملعون ہونے پر، یعنی یہ واحد ایسی بزرگ ہستی ہوگی کہ کافر اور ملعون ہونے پر پوری کی پوری کتاب لکھی گئی ہے، اور امت نے اس کو لیا۔ ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ فلاں کے اوپر بھی لکھی ہے، لیکن اگر فلاں کے اوپر لکھی امت نے اس کو لیا نہیں ہے، اس کو امت نے لیا ہے، تو یہ پوری الرد المتعصب العنید المانع عن ذم یزید پوری کتاب ہے، اور اگر کسی میں جرت ہے تو مستند علماء سے اس کا رد دکھائے تو پوری کتاب لکھیے۔ اس طرح 11واں حوالہ متوفہ 630 ہجری، دیکھیے صدی کے حساب سے میں چلا رہا ہوں۔ امام ابن الاسیر بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ الکامل فی التاریخ کے اندر تفصیل کے ساتھ یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا، شرابی کبابی ہونے کو بیان کیا، واقعہ حرہ کو بیان کیا۔ 12واں حوالہ، اللہ اکبر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے کہ روافض کے خلاف ان کی خدمات کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ان کی منہاج جو سنہ کو آج بھی روافض کے خلاف سب سے مضبوط کتاب سمجھا جاتا ہے۔ روافض کے خلاف آپ نے جب بھی کام کرنا ہو، آپ امام ابن تیمیہ سے استغنا کا اظہار نہیں کر سکتے، اور روافض کے خلاف کام کرنے والے جتنے حضرات ہمارے دیار میں، وہ 2-3 آدمیوں کو اپنا قائد اور مطمع نظر مانتے، ایک شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، 2 حضرت محدث عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور 3 امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمہ اللہ، اور تینوں یزید کے فسق و فجور کے قائل ہیں۔ اب شیخ الاسلام ان کو تو سبعیت سمجھ نہیں آئی، ان کو تو رافضیت سمجھ نہیں آئی، اور آج کے وہ خطیب جو طبری کو تبری پڑھتے ہیں ان کو تاریخ سمجھ آ گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجموعہ فتاوی ہے، جلد نمبر 4 ہے، ہمارے پاس سامنے رکھی ہوئی، یہاں میرے پاس جلد نمبر 14 ہے، تو میں ساتھیوں کو کہ اسکین لگا دے۔
فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 484، اما ترک محبتہ فلأن المحبت الخاصۃ انما، اور ان کے ایک حوالہ میں کل بھی دے چکا واقعہ ہررہ کے ضمن میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ جس سے محبت نہیں کر سکتا. اب ایک اور حوالہ، اما ترک محبتہ فلأن المحبت الخاصۃ انما تکون للنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وليس واحدا منهم، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب ومن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اکبر، لا يختار ان يكون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین. فرماتے ہیں کہ جہاں تک یزید سے محبت نہ کرنا ہے، محبت ترک کرنا ہے، تو جس کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی اور جس کو صحابہ نے نیک سمجھا اور جو تابعی تھا، اور جو بقول بندیالی صاحب کی بخاری کی حدیث میں جس کی منقبت وارد ہے رسول اللہ کی زبان سے، تو ابن تیمیہ تو مسلمان ہی پھر نہیں ہوا نا جو کہتے ہیں کہ اس سے محبت نہیں رکھی جا سکتی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی سے محبت کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوگا، اللہ ہوگا، یا صدیق ہوگا، یا شہید ہوگا، یا صالح ہوگا. یزید نبی تو بہت دور کی بات ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، صدیق بھی بہت دور کی بات ہے، شہید بھی بہت دور کی بات ہے، صالح بھی نہیں ہے، تو محبت کیوں رکھے؟ اور کہتے ہیں دوسری وجہ، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اور کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ یزید کے ساتھ ہو، قیامت میں اس کا انجام یزید کے ساتھ ہو. امام ابن تیمیہ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میرا انجام انبیاء کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اکابر دیوبند کے ساتھ ہو. کسی یزیدی میں جرت ہے تو وہ یہ دعا مانگے، مولا کل قیامت میں میرا انجام یزید کے ساتھ کریو. ہمت کرے نا ذرا. ویسے تو بہت نیک تھا، صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تابعی تھا، اور بخاری کے اندر اس کی تعریف ہے، تو اتنا نیک ہے تو دعا مانگے نا، مولا میرا انجام کل قیامت میں یزید کے ساتھ کرنا. اور کیا کہتے ہیں کہ الذین لیسوا بعادلین، یہ لوگ عادل نہیں تھے، نیک نہیں تھے. تو جب نیک نہیں تھے تو لا محالہ پھر یہ بدماش تھے، فاسق فاجر تھے. اس لیے کہ جب نیک بھی نہ ہو اور فاسق فاجر بھی نہ ہو تو یہ ارتفاع نقیضین وہ محال. ان کے اور بھی میرے پاس بہت حوالے شیخ الاسلام صاحب کے، میں اس وقت ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی. 13واں حوالہ انہی کے شاگرد امام ذہبی رحمہ اللہ، متوفی 448 ہجری. امام ذہبی رحمہ اللہ وہ آدمی ہے کہ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کے حالات ان کے سامنے ایسے تھے جیسے پلیٹ کے اندر دانے رکھے ہو اور کوئی اس کو چن رہا ہو، ایسے ایک ایک آدمی پن کی نظر تھی. اور شرح نخبہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو استقراء تام تھا معرفت رجال کے اندر. اب جس کو ساری دنیا کے اسماء اور رجال کا علم ہو اور لوگ کے حالات کا علم ہو، اور اسی کو لے کر آپ کہتے فلاں راوی دجال ہے، فلاں راوی رافضی ہے، فلاں راوی شیعہ، ہم نہیں مانتے. وہ یزید کے بارے میں رافضیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گیا. اس کے ساری دنیا کو تو پتہ ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں جس پر سارے صحابہ نے اتنے اتفاق کر لیا، جس کے ہاتھ پر ہزاروں صحابہ نے بیعت کر لی، جس کی تعریف بخاری کے اندر ہے، اس کا اس کو پتہ نہیں چلا. باقی تو ہر آدمی کا اس کو علم ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ متوفی 748 ہجری. دیکھیں میں صحابہ کے دور سے چلا رہا ہوں، 8ویں ہجری میں داخل ہو گیا ہوں. 748 ہجری. کہتے کانا ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. فظن غلیظن جلفن یتناول مسکرا ویفعل المنکرا، کہ بدخو تھا، بد کلام تھا، بد مزاج تھا، بد اخلاق تھا، شراب خور تھا، شرابی کبابی تھا، برے کام کرتا تھا. افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اس بدبخت نے اپنی خلافت کا آغاز کیا امام حسین کی شہادت سے. واختتمہا بواقعہ الحرۃ، اور اختتام کیسے کیا؟ واقعہ حرہ. اللہ نے پھر زندگی بھی نہیں دی، میں نے کہا نا نمک کی طرح پگھلا دے گا. اس کے بعد مرا. فمقتہ الناس، اور جو ہے کہ ولم یبارک فی عمرہ، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سخت ناراض ہوئے، لوگ کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھی، لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور اس کی زندگی میں برکت نہیں رکھی گئی. یہ سیر اعلام نبلا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 391، جو ہمارے پاس مکتبہ وحیدیہ میں اس کا ایڈیشن پیش کر رہا ہوں، باقی آپ خود دیکھ لینا. تاریخ اسلام میں کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں؟ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23. کہتے قلت ولما فعل يزيد باهل المدينه ما فعل وقتل الحسين واخوته وآله وشرب يزيد الخمر وارتكب اشياء منكره بغضه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره. اور یزید نے جو کرنا تھا مدینے والوں کے ساتھ، جو بدماشی وہ کر سکتا تھا اس نے کیا.
صرف یہ نہیں، شراب خور تھا، شراب پیتا تھا، شرابی مت کو یہ سبائی کہتے ہیں، یہ رافضی کہتے ہیں، یہ تو شرابی تو ابھی مخنف کی اولاد کہتے ہیں، تو معاذ اللہ لگاؤ زابی پر فتویٰ کی یہ رافضی تھا، یہ سبائی تھا، لگاؤ، یہ تو شرابی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ لگاؤ اس پر فتویٰ کہ یہ رافضی تھا، میں دیکھتا ہوں تم کتنے بڑے اہل سنت کے، تاکہ تمہارا حقیقی چہرہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ وہ بعض اوقات یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت جماعت کی ایک روایت ہے، رافضیوں کی لمبی روایت ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، کہ ہمارا دل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا کرتا ہے معاذ اللہ، لیکن پھر مسلمان چھوڑیں گے تو اس لیے ہم پھر صحابہ کو گالیاں دے کر دل ٹھنڈا کر لیتے۔ تو یہ جو یزیدی نا، ان کا دل ان علماء کو گالیاں دینے کا کرتا ہے، لیکن ظاہر اگر ان علماء کا نام لے کر گالیاں دیں گے تو پھر لوگ کہاں چھوڑیں گے؟ تو یہ ہم جیسے لوگ کو گالیاں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم انہی کی بولی بولتے، تو ظاہر سی بات ہے اگر انہی کی بولی بولنے پر ہمیں گالیاں، ہم رافضی سبائی ہیں، تو جن کی بولی بول رہے وہ تو بدرجہ اولا رافضی اور سبائی ہو جائیں گے، تو عام آدمی خود ہی سمجھ جائے گا، تو ان سے بھی بدزن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نام لے کر گالیاں دیں گے تو پھر لوگ کے سامنے ہم اپنے اہل سنت جماعت کا بھرم کیسے رکھیں گے؟ پھر انہی کے نام پر لوگوں سے چندے کیسے مانگیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو امام حسین کو قتل کیا، ان کی آل اولاد کو شہید کیا، شراب پیتا تھا اور بہت سے برے کام، اشیاء ایک دو نہیں بہت سے برے کام کرتا تھا، لوگ اس پر غضبناک ہوئے۔ وخرج علیہ غیر واحد، اور ایک دو نہیں کئی لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، ہزاروں لوگ کا اجماع تھا، یہ دہی لینے گئے تھے اجماع، یہ تو کہہ رہے کئی لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور اس بدبخت کی عمر میں اللہ نے برکت بھی نہیں رکھی۔ اب آگے چلیے، امام ذہبی بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، چلو یار ابن تیمیہ روافظ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو گیا، امام ذہبی اصلاح کر لیتا نا، جیسے قاضی شمس الدین صاحب وہ یزید کو فاسق فاجر کہتے، ان کے شاگرد عطا اللہ بندیالوی اصلاح کرتے کہ میرے استاد کو بیچارے کو کیا پتہ کہ تاریخ کیا اور سبعیت کیا، تو چلو ابن تیمیہ کو پتہ نہیں تھا تو ذہبی اصلاح کر لیتا، لیکن ذہبی بھی اسی پروپیگنڈا میں چلا گیا، چلو کوئی بات نہیں، ابن کثیر آ رہے وہ بھی اس کا شاگرد ہے تو چلو وہ اصلاح کر لیتا، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ متوفی 774 ہجری، وہ البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ نمبر 325 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ والا ہمارے پاس نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ فِي أَيْضًا إِقْبَالٌ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَإِمَاتَتِهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ، شہوت پر کود مرنے والا تھا، شہوات کی طرف جانے والا تھا، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات میں نمازوں کو فوت کرنے والا تارک صلاۃ تھا۔ اس طرح البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 313 پہ لکھتے ہیں امام ابن کثیر وقد اخطأ یزید خطأ فاحشا فی قوله لمسلم ابن عقبہ ان یبیح المدینہ 3 ایام، یہ یزید کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے مسلم بن عقبہ کو یہ کہا کہ مدینے کو 3 دن تک تیرے لیے حلال ہے۔ کس قرآن کا یہ حکم ہے، کس حدیث کا یہ حکم ہے کہ آپ مدینہ جو رسول اللہ کے حرمت والا شہر ہے اسے حلال کرتے؟ لوٹ مار حلال ہو، قتل حلال ہو، مدینے کے اندر لوٹ، جہاں مکھی کو مارنا جائز نہیں ہے، وہاں صحابہ کی اولاد اور صحابہ کا خون بہایا گیا، وہاں ان کے مال لوٹے گئے، اور یہ حلال کرنے والا کون ہے؟ یزید۔ اس کے تو اسلام کے لالے پڑے ہوئے، اور خدا تمہیں ہدایت دو، تم اسے بزرگ کہتے ہو۔ وَهَذَا خَطْءٌ كَبِيرٌ فَاحِشٌ، بہت بڑی خطا اور فاحش غلطی ہے۔ مَا مَنْ ضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ خَلْقٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، صرف یہی نہیں بہت سے صحابہ اس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں صرف امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی نا، امام نے کثیر کہتے ہیں صحابہ میں سے خلق کثیر نے اس کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ وَأَبْنَائِهِمْ، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کی اولادوں اور تابعین نے بھی اس کے ہاتھ پر جام شہادت نوش کیا۔ وقت تقدم انہ قتل الحسین، پیچھے گزر چکا کہ اسی بدبخت نے امام حسین کو قتل کیا، واصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو، علی یدی عبید اللہ ابن زیاد، کس کے ہاتھوں پر؟ عبید اللہ بن زیاد۔ قتل عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہے یہ ہم مانتے، لیکن حکم اس بدبخت کا تھا، لہذا قتل میں برابر کا شریک تھا۔ وقد وقع في هذه ال3 أيام من المفاصل العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، البداية والنهاية جلد 8 صفحہ نمبر 313، کہتے ہیں ان 3 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ صرف اللہ جانتا ہے، اسے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کی کوئی حد ہے، اسے اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ظلم و ستم اور مفاسد عظیمہ ان 3 دنوں میں یزید کے حکم پر کیا گیا۔
اس طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 310 پہ لکھتے ہیں ثم اباح مسلم بن عقبۃ الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبۃ قبحه الله المدینہ 3 ایام كما امره يزيد لا جزاه الله خيرا وقتل خلقا من اشرافها وقرائها وانتهب اموالا كثيرة منها ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد. کہتے ہیں مسلم بن عقبہ جسے سلف مسرف حد سے بڑھ جانے والا مسرف بن عقبہ نے یزید کے حکم پر اللہ اس کو تباہ و برباد کرے مدینے کو حلال کیا, مدینے کے اندر لوٹ مار کو جائز قرار دیا اور یزید کے حکم پر اللہ اس کو کبھی جزائے خیر نہ دے. قتل خلق من اشراف مدینہ کے کئی عزت دار لوگوں کو اس نے شہید کیا اور مالوں کو لوٹا اور اتنے بڑے بڑے شر اور فساد اس کے اندر کیے کہ جس کا ذکر صرف جس کا علم صرف اللہ کو کسی عام آدمی کو نہیں. آگے چلیے 15واں حوالہ امام ابن خلدون ہے متوفى 808 ہجری لکھتے ہیں ولما حدث فی یزید ما حدث من الفسق کہتے ہیں یزید کا فسق جب ظاہر ہو گیا جو فسق تھا وہ ظاہر ہو گیا اختلاف الصحابہ حینئذ فی شأنہ اب صحابہ کے دو گروہ گئے فمنهم من رأى الخروج علی ونقص بیعته من اجل ذلك كما فعل الحسین وعبد الله بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما. ان میں سے ایک نے تو بالکل خلافت ماننے سے انکار کر دیا, بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور خروج کر دیا, لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. نمبر 2 ومن اتبعوا ما فی ذلك اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ومنهم من اباح لما فيه من اثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به. اور بعض دیگر صحابہ اور ان کے اتباع نے یزید کی بیعت کو برقرار رکھا اس وجہ سے نہیں کہ یزید بہت نیک آدمی تھا, بہت بزرگ آدمی تھا, بلکہ اس وجہ سے اگر وہ بیعت کو توڑتے ہیں تو ایک اور بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے گا اور اس فتنے کو ختم کرنے کی ان کے اندر طاقت اور قدرت نہیں ہے. جیسا ہوا بھی اہل بیت کو ظالم نے شہید کر دیا, مدینے پر چڑھائی کر دی, مکہ پر چڑھائی کر دی, تو اگر صحابہ کو یہ خوف لاحق ہوا اگر ہم بھی بیت توڑتے تو یہ تو پوری امت کو تباہ و برباد کر دے گا بے ایمان. اس فتنے کے خوف سے اور افتراق اور انتشار کے خوف سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر صحابہ اور تابعین نے بیت کو نہیں توڑا. آگے چلیے 16واں حوالہ ابن وزیر یمانی ہے, شافعی فقیہ متوفى 840 ہجری ہے. یہ میں نے ان کا تفصیل کے ساتھ پہلے درس کے اندر اور قریباً 30-40 سے اوپر صفحات یزید کے فسق و فجور پر لکھے. غضب کی یہ جو میرے پاس ایڈیشن اس کے جلد نمبر 4 میں غضب کی یزید کی مٹی پلید کی ہے. لکھتے ہیں فیزید الناسبی عدو لعلی, ناسبی تھا علی کا دشمن تھا. اس کے جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا تو جلد 4 ہے, یہاں جو ہے وہ جلد 8 ہے صفحہ نمبر 99 اور اس کے حوالے میں پیچھے دے چکا ہوں. آگے چلیے حوالہ نمبر 17 امام ابن حجر اسقلانی متوفى 852 ہجری, نویں صدی ہجری میں داخل ہو گیا. ان کا حوالہ میں درس نمبر 1 میں دے چکا ہوں. وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ مِنْ شَانِهِ فَلَا تَقَوْا إِلَّا مِنْ مُبْتَدٍ فَاسِدِ الْاعْتِقَادِ فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَضِي سَلْبَ الْإِيمَانِ أَمَّنْ يُحِبُّهُ لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. الْإِمْتَاع صفحہ نمبر 96 دار الکتب العلمیہ. اور بھائی کہ جو یزید سے محبت کرے, یزید کو اچھا سمجھے, وہ اس کا اعتقاد بھی فاسد ہے, وہ بدعتی اہل سنت سے خارج ہے, اس لیے کہ یزید کے اندر کچھ ایسی صفات تھی فسق و فجور, شراب خوری, ظلم و ستم کہ جس کو اچھا سمجھنے پر آدمی کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. اور فتح الباری کے حوالے پہلے بھی گزر چکے, آگے حدیث قسطنطنیہ میں بھی آ جائے گا ان کے فسق و فجور پر. امام سیوطی رحمہ اللہ 18واں حوالہ متوفى 911 ہجری لکھتے ہیں قال ذهبی ولما فعل يزيد باهل المدینہ ما فعل ما شرب الخمر واتيان المنکرات اشتد علیہ الناس وخرج علیہ غیر واحد ولم يبارك الله في عمره. تاریخ الخلفاء صفحہ 167 ہے. فرمایا وہی یزید جب شراب خور تھا اور برے کام کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف خروج کیا. حوالہ گزر چکا. اس طرح 19واں حوالہ علامہ قسطلانی متوفى 923 ہجری, ان کے ارشاد الساری ہے. اس کے حوالے کل بھی گزر چکے کہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ پر میری امت تباہ و برباد ہوگی, اور درس نمبر 1 میں بھی ان کا حوالہ گزر چکا کہ یزید کا فسق و فجور متواتر ہے. 20واں حوالہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ متوفى 974 ہجری, ان کے حوالے میں درس نمبر 1 میں تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں کہ انہوں نے یزید کی فسق و فجور کو تواتر کے ساتھ تسلیم کیا ہے. اور یہ تو اور لکھا ہے کہ فسق و فجور پر سب کا اتفاق ہے, البتہ لعن میں اختلاف ہے. یہ اپنی اور کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 2 ہمارے پاس وہاں پڑی ہوئی ہے, اس میں لکھتے ہیں فالمعین لا يجوز لعنه وان كان فاسقا كيزيد ابن
معاویہ تھا. کہتے ہیں کہ کسی کو متعین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ شخص کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو, جیسا کہ یزید بن معاویہ. یزید بن معاویہ فاسق فاجر ہے لیکن لعنت کرنا مناسب نہیں ہے. وَإِن كَانَ فَاسِقًا سِكِّيرًا, اگرچہ فاسق بہت شراب پینے والا ہے, بلا کا شراب خور ہے, متحبر فی الکبائر, گناہ کبیرہ میں لٹ پٹ گیا, بل فواحشہا, بلکہ گندے اور غلیظ بدکاریوں میں ملوث ہے, لیکن پھر بھی اعلان کرنا جائز نہیں ہے. ملا علی قاری 21واں حوالہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا. یہ میں نے کہا میری تھوڑی طبیعت ذرا درست نہیں, انشاءاللہ پھر انشاءاللہ میں اس پر مزید آگے بات کروں گا. اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ, اچھا یہ 9ویں صدی ہجری کے ایک اور عالم ہے بہاؤالدین حنفی, 956 ہجری ہے. ان کی شفیق الاکبر پر القول فصل کے نام سے شرح ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے صفحہ نمبر 363, یہ نیٹ پر نہیں ملی لہذا یہاں پہلے بھی اس کا حوالہ میں نقل کر چکا ہوں اپنے پہلے درس میں. صفحہ نمبر 363 کے اندر یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے کہ فاسق فاجر اور ظالم حکمرانوں کے ماتحت رہ کر جہاد بھی کیا جا سکتا ہے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب آگے آئیے, ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ, یہ متوفی 1014. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے اس دن آپ کو سنائی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ پر ہوگی, اس کا مصداق انہوں نے یزید کو ٹھہرایا. اس حدیث کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جلد نمبر 9, یہ ہمارے پاس رشیدیہ کا نسخہ ہے, جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 337 ہے. اس کے صفحہ نمبر 337 پر اور جلد نمبر 9 پر یہ لکھتے ہیں فَإِنَّ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ صَدْرَ الْأَوَّلِ عَجَزُوا مَا كَمَالِ قُوَّةٍ فِي الدِّينِ وَالْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ لِأَهْلِ الْبُطْلَانِ كَيَزِيدَ وَالْحَجَّاجِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الظُّلَمَةِ وَالْفَسَقَةِ فَكَيْفَ حَالُنَا. کہتے ہیں صحابہ کرام باوجود کامل یقین کے, معرفت کے اور ایمان کے, یزید جیسے ظالم اور حجاج بن یوسف جیسے ظالموں کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہوئے فتنہ اور فساد کے خوف سے, تو پھر ہم کس کھاتے میں, ہمارا کیا حال ہوگا. دیکھو اس کے اندر انہوں نے صاف طور پر یزید کو اہل البطلان, اہل باطل میں سے شمار کیا یزید اور حجاج کو. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تصیب امتی فی آخر زمانے من سلطانہم شدائد لا ینجو منہ الا رجل عرف دین اللہ الی آخری, کہ میری امت کے لوگوں کو ان کے بادشاہوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں گی, ظالم بادشاہ ہوں گے میری امت, یہ لمبی حدیث ہے, میری امت پر ظلم و ستم کریں گے, میری امتیوں کو ان سے تکلیف پہنچے گی. ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 345 پہ لکھتے ہیں تصیب امتی فی آخر زمانے من سلطانہم یحتمل الجنس والشخص کیزید والحجاج وامثالہما, کہ کہتے اس سلطان سے مراد جنس بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کے ظالم فاسق اس میں شامل ہے, اور اس سے مراد یزید جیسے بدبخت بھی ہو سکتے ہیں کہ مراد حضور کی سے یزید ہے. اس طرح مرقات جلد نمبر 4, یہ جلد نمبر 4 ہے میرے پاس, اور یہ مکتبہ رشیدیہ کی ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 131 ہے. اس میں لکھتے ہیں وَفِي الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ الْمَيِّتَيْنِ وَلَوْ كَانَا مُتَظَاهِرَيْنِ بَحْثٌ لِأَنَّ جَوَازَ الذَّمِّ حَالَ حَيَاةِ مَا لِكَيْ يَنْزَجِرَ أَوْ يَحْتَرِزَ النَّاسُ عَنْهُمَا وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُمَا مَاتَا عَلَى التَّوْبَةِ وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْجُمْهُورُ مِنْ لَعْنِ نَحْوِ يَزِيدَ وَالْحَجَّاجِ. صفحہ نمبر 131 ہے, جلد نمبر 4. کہتے ہیں کہ جو فاسق فاجر بدبخت میت, اگر کسی فاسق فاجر کی زندگی میں آپ اس کی مذمت کریں تو یہ اس مذمت کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچیں, اس سے دور رہیں, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی مذمت کرنے کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. اسی واسطے ہمارے علماء نے یزید پر لعنت ملامت کرنے سے منع کیا. اب دیکھو یزید کو فاسق فاجر کہہ رہے ہیں اور لعنت ملامت کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اب لوگ اس سے کیا بچیں گے. یعنی یزید ایسا فاسق فاجر ہے کہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی, تو پھر برا بلا کہنے سے کیا ضرورت ہے, اس کو برا بلا کہنے میں کیا فائدہ. یہ ہمارے اکابر کا موقف تھا کہ یزید اتنا بڑا بدبخت ہے, اتنا بڑا فاسق فاجر ہے کہ مرنے کے بعد اس کو یاد ہی نہ کرو, کسی کا ذہن ہی اس بدبخت کی طرف جائے گا نہیں. لیکن آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں یہ حال دیکھنا پڑا کہ یزید کا فسق و فجور ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے. اگر ملا علی قاری آج کے دور میں زندہ ہوتے تو ایسی بات کبھی نہ کرتے.
آگے چلیے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، مجدد کا کام تو دین میں جو فساد آ چکا ہوتا ہے، دین میں جو خرابی آ چکی ہوتی ہے اسے ختم کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اسی فساد کو لے کر اٹھے۔ تو اگر امت معاذ اللہ پچھلے 1000 سالوں سے سبائیت کے پروپیگنڈے میں تھی، اس سے متاثر تھی، تو دین الہی کے خلاف کھڑے ہونے والے اور اپنے زمانے کے روافظ کے خلاف کھڑے ہونے والے اس مجدد الفسانی کا تو سب سے پہلا تجدیدی کارنامہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1000 صدی سے جو یزید کی مذمت، جو بقول آل یزید کے صحابہ کی ناموس کے خلاف ہے، امیر معاویہ رضی اللہ کی توہین پر مشتمل ہے، اس کا رد کرتے، امت کو اس فساد سے پاک کرتے، اور صحیح مصفہ دین جو سنیت کا ترجمان ہوتا اور سنیت کی چھاپ اس پر لگی ہوتی اس کو پیش کرتے۔ لیکن ہائے، یہ یزید ایسا بدبخت ہے اور سبائی اتنے مسلمانوں پر غالب آ چکے کہ بقول آل یزید کی مذمت کر کے حضرت مجدد الفسانی جیسا آدمی بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ اب کوئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ حضرت مجدد فسانی رحمہ اللہ 1034 ہجری متوفہ ہے، وہ مکتوبات دفتر اول مکتوب نمبر 54 پر، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں یزید بدنصیب اصحاب کرام میں سے نہیں ہے، اس کی بدبختی میں کسی کو کلام ہے، اس کی بدبختی پہ کس کو کلام ہے؟ ساری امت کا اس کی بدبختی پر اتفاق اور اجماع ہے۔ گویا حضرت مجدد فسانی تک یہ مسئلہ اتفاقی تھا پوری امت کے درمیان۔ اللہ تباہ و برباد کرے محمود احمد عباسی کو، اب تو مر چکے، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس مسئلے کو اختلافی بنایا اور اس فتنے کو ہندوستان میں اکٹھا کیا۔ اس سے لے کر پھر حکیم فیض عالم صدیقی جیسے لوگ، پھر پروفیسر طاہر علی ہاشمی جیسے لوگ، پھر مولانا عبدالغفور سیالکوٹی جیسے لوگ اسلام آباد والے، اور پھر عطا اللہ بندیالی، یہ گنتی کے پوری امت میں 7 سے 8 بندے ہندوستان اور پاکستان کے، اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک امت کے 3 بندے ایسے نہیں دکھا سکتے جس کو امت کے تمام طبقات مانتے ہوں اور وہ یزید کو نیک لکھ رہا ہوں۔ تو کہتے اس میں کس کو کلام ہے؟ جو کام اس بدبخت نے کیا کوئی کافر فرنگ، کوئی انگریز کافر بھی نہیں کرتا۔ اہل سنت و جماعت کے بعض علماء جو اس پر لعنت کرنے کے بارے میں توقف کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس سے راضی ہیں، بلکہ اس کے اپنے کیے سے رجوع و پشیمانی اور توبہ کے احتمال کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے۔ یعنی جو بعض علماء لعنت سے، فسق سے نہیں، لعنت کرنے سے توقف کرتے نا، اس احتمال پر کہ ممکن ہے توبہ کر لیو، اگر توبہ نہیں کی تو ان کے ہاں بھی یہ لعنتی ہے جو لعنت کے اندر توقف کرتے ہیں، باقی فسق و فجور پر سب متفق ہیں۔ تو اگر مجدد الفسانی رحمہ اللہ بھی سبائیت کے پروپیگنڈے میں آ گئے، جنہوں نے دین کی تجدید کا کارنامہ سر انجام دینا تھا، مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو فساد آ چکے ہیں، غلط نظریات عقائد ہو چکے ہیں، اس سے امت کو پاک کرے۔ تو آج کون کس یہ آج کل کے مولویوں کے بولتے ہوئے شرم اور حیا نہیں آتی کہ یہ سارے سبائیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، اور ایک مجھ پر یہ عقدہ کھلا ہے کہ میں دین اسلام کو صحیح سمجھنے والا ہوں۔ پھر آپ میں اور مرزے میں، پھر آپ میں اور مرزا منگول میں اور مرزا قادیانی میں اور غامدی میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ پچھلے سال علماء غلط کیے گئے، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آگے چلیے، اسی صدی کے علامہ حلبی رحمہ اللہ متوفہ 1043 جن کی سیرت حلبیہ ہے، اور اس کا ترجمہ اس کی سیرت قاری طیب صاحب کی زیر تمام کیا گیا۔ انہوں نے بھی جلد اول صفحہ نمبر 528 پر کھلم، چونکہ اردو کتاب ہے، کھلم کھلے یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا۔ صفحہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور صفحہ نمبر میں نے بتا دیا، اس کو دیکھ لیں۔ 24واں حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کی وفات 1052 ہجری ہے، ان کا موقف میں پہلے والے درس کے اندر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ عبارت پڑھ دیتا ہوں ان کی۔ وبالجملہ وہ مبغوث ترین مردم اس نزد ما وقار ہے کہ این بدبخت بی سعادت دری امت کردہ ہے، ہیچ کس نہ کردہ بعد از قتل امام حسین وحنت اہل بیت لشکر بتقریب مدینہ مطہرہ وقتل اہل آن جا فرستادہ و بقیہ صحابہ و تابعین امر بقتل کردہ بعد از تقریب مدینہ امر بن ہدام مکہ معظمہ وقتل عبداللہ ابن زبیر کردہ و ہم در اسنائی این حالت از دنیا بجہنم شتافتے۔ کہتے جو اس بدبخت نے کار انجام دیے دنیا میں کوئی نہیں کرے گا۔ مدینے کو تاراج کیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اور ان سارے سیاہ کارناموں کے ساتھ اسی حالت میں از دنیا بھی جہنم شتافتے، دنیا سے جہنم کی طرف رخصت ہوا۔ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 173، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا حوالہ۔ آگے چلیے، 25واں حوالہ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ وہ پہلی توانا آواز اٹھی رافضیت کے خلاف
سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں، جب ہر طرف میرے اس پر مکمل درس ہے کہ اس ہندوستان میں رافضیت کیسے آئی، اس میں پہلی توانا آواز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی۔ رافضیت کے متعلق ان کا کام کس سے ڈھکا چھپا نہیں۔ افسوس کہ یار لوگ یہاں یہ بھی سبعید کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330، باب الفتن و دعات الضلال یزید بالشام و مختار بالعراق، گمراہی کے دائی شام میں یزید تھا اور عراق میں مختار تھا۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ اسی زمانے کے مالکی مذہب کے ایک بڑے عالم شیخ احمد دردیر مالکی متوفا اس زمانے ذرا آگے اگلی صدی کے 1201 ہجری، وہ لکھتے ہیں، ان کی کتابیں آگے چلیے 1201 ہجری کے متوفا شیخ احمد دردیر، ان کی شرح صغیر پر، ان کی کتاب شرح صغیر شیخ دردیر کی، اس کے اندر عبارت ہے فشرط الامامی ہے، فشرط الامام تسلیم العدول ذوی الرأی فلا يرد قتال الامام الحسین یزید بن معاویہ لأن یزید لم يسلم اہل الحجاز امامته لظلمه، کہتے ہیں امامت کی شرط ہے، خلافت کی شرط ہے کہ اہل الرأی والعدل سر تسلیم خم کر لے، لہذا اس کے مقابلے میں امام حسین سے معارضہ مت پیش کرنا کہ انہوں نے یزید کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کی، اس لیے کہ یزید کی خلافت کو اہل الرأی اہل العدل نے تسلیم نہیں کیا، چنانچہ مکہ اور مدینے اور حجاز کے صحابہ اور تابعین نے اس کی خلافت کا انکار کیا، لہذا وہ اس کی امامت ہی قائم نہیں ہوئی۔ جب اسی کی حاشیے پر علامہ ساوی 1241 ہجری کی کتاب بلغۃ السالک لاقرب المسالک، جو حاشیہ ساوی کے نام سے مشہور ہے، بندیالی صاحب کہتے ہیں اکابر کے پاس کتابیں نہیں تھی، آج کے چمونے کہتے ہیں اکابر نے تاریخ نہیں پڑھی، اکابر کے پاس کتابیں نہیں ہے، تیرے پاس ایک کتاب ہے، تو نے اس کتاب کا نام سنا ہے، تو نے کبھی دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے؟ وہ یہی بات اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ لم تثبت امامته لان اہل الحجاز لم تسلم له الامامۃ لظلمه، یزید کی خلافت ہی قائم نہیں ہوئی اس لیے کہ آل حجاز کے لوگوں نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، لہذا امام حسین کو اس خلاف تلوار اٹھانا بھی جائز ہے، وہ امام ہی نہیں تھا۔ 28واں حوالہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ حنفی 1225 ہجری لکھتے، قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھتے، تفسیر مظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223، ومن کفر بعد ذلك اشارۃ الی یزید بن معاویہ حیث قتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه من اہل البیت نبوتی واہان عطرته وافتخر به، یہ جو ومن کفر بعد ذلك ایمان کے بعد جو لوگ کفر کرتے ہیں، اس سے مراد یزید جیسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا، اور ان کے بعد جن کے ساتھ تھے اہل بیت والنبوہ ان کو شہید کیا اور اہل بیت کی توہین کی اور اس پر فخر کیا، تو یہ ایمان کے بعد کافر ہو گئی، یہ ان سے یزید جیسا پلیت آدمی۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کہ ہاں یزید کافر اور ملعون تھا۔ 29واں حوالہ شاہ عبد المحدث دہلوی رحمہ اللہ 1239 ہجری متوفا ہے، انہوں نے تحفہ اثنا عشرہ کے اندر جب بھی یزید کا نام آیا تو شیخ امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسے یزید پلیت لکھا۔ مثلا ایک حوالہ میں دیتا ہوں، فارسی نسخہ ہمارے پاس 396 صفحہ نمبر ہے، یزید خبیث۔ اب انہوں نے یہ تحفہ اثنا عشرہ لکھی روافظ کے خلاف ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ یزید کو پلیت لکھنا، یزید کو خبیث لکھنا یہ تو ذاکرین کی بولی ہے، یہ تو سبائیوں کی بولی ہے، یہ تو رافضیوں کی بولی ہے، اور آج کے خطیب جنہیں تحفہ اثنا عشریہ کی فارسی عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی، واللہ نہیں پڑھنے آتی، وہ آج کھڑے ہوتے اور کہتے جی ہمیں تو مسئلہ پتہ چل گیا، یہ سارے گمراہ تھے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ 30واں حوالہ علامہ شوکانی، یہ غیر مقلد ہے، غیر مقلدین کے لیے علامہ شوکانی اہل الحدیث عالم 1250 ہجری متوفا ہے، نیل الاوطار ان کی مشہور کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 1520 ہے، وَلَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ حَتَّى حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ السِّبْطَ رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سمائها كل جلمود۔ بعض ایسے بدبخت کرامیہ جیسے گمراہ انہوں نے حدیث کے ظاہر پر جمود کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک شرابی کبابی، ایک بدبخت اور لعین اور ملعون شخص یزید، وہ حق پر کہتے ہیں یہ باتیں سن کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ ہدایت دے۔
صفحہ حوالہ نمبر 31، یہ علامہ شامی کا ہمارے پاس جو فرفور کا نسخہ ہے، جو عام نسخہ ہے جلد نمبر 3 میں شاید آپ کو مل جائے گا، تو یہ فرفور ہے، جلد نمبر 9 اس کی فرفور کا نسخہ ہے مکتبہ رشیدیہ کا، اور اس کی صفحہ نمبر 667 ہے۔ یہ کہ کن پر لعنت کرنا جائز ہے جائز نہیں، طلاق کے مسائل کے اندر قول حقیقت اللعن المشہورۃ هي الطرد عن الرحمۃ ولا تكون الا لكافر ولذا لم تجوز على معین لم يعلم موته على الكفر بدلیل وان كان فاسقا متحورا كيزيد على المعتمد۔ کہتے ہیں لعنت کا مطلب ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، تبھی یہ اسی شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ اگر کفر پر مرنا یقینی نہ ہو تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو اور گناہوں پر جری ہو، دین اور شریعت کا خیال بالکل نہ رکھتا ہو، جیسے کہ یزید یہ علامہ شامی فرماتے۔ علامہ علوسی حنفی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ علامہ علوسی حنفی رحمہ اللہ، ان کی روح المانی ہے اور اس کی جلد نمبر 13 دارالکتب العلمیہ کا نسخہ میرے پاس ہے اور صفحہ نمبر 227 ہے۔ کہتے ہیں علی ھذا القول لا توقف فی لعن یزید لکثرت اوصاف الخبیثۃ وارتکاب الکبائر فی جمیع ایام التکلیف ویکفی ما فعلوا ایام استیلائہ باہل المدینہ ومکہ۔ کہتے ہیں ان تمام جو پیچھے انہوں نے یزید کے کفر اور یزید کی بدبختی کی تفصیل سے کلام کیا کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اس میں کسی قسم کا کوئی توقف نہیں ہے کہ یزید کے سارے اوصاف خبیثہ اور یہ سارے ارتکاب کبائر اور یہ جتنے عرصے تک یہ خلیفہ بنا اور خلافت کے زمانے میں جو یہ سیاہ کارنامے سر انجام دیتا رہا، خاص کر مدینہ والوں پر جس نے چڑھائی کی، مکہ والوں پر جس نے چڑھائی کی، وہ اس کے کفر پر بیان دلیل ہے۔ ہم اس کے کفر اور لعنت میں کوئی توقف نہیں کرتے۔ اور آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 228 پر وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ اللَّعْنِ مِثْلِ عَلَى التَّعْيِينِ، اور میرا موقف یہ ہے کہ میں یزید جیسے لوگوں پر علی التعیین نام لے کر لعنت کرنے کا قائل۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 32 حوالے صحابہ سے لے کر میں نے آپ کے سامنے 13ویں صدی ہجری تک کے علماء، ہر صدی کے علماء، 13 صدیوں کے علماء آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ سب یزید کے فاسق فاجر کہنے پر تو سب اتفاق رکھتے ہیں، ہاں کچھ کے نزدیک کافر ہو کر لانتی ہے اور کچھ کے نزدیک کافر ہو کر لانتی نہیں ہے، لیکن فاسق فاجر ضرور ہے۔ یہ سارے فاسق فاجر کہنے پر اتفاق رکھتے ہیں، اور آج کا مولوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سبائیوں کے نعرے ہے، یہ تو ذاکرین کے نعرے ہیں، یہ تو سبائیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب الفتن فعلیکم بالسواد الاعظم، اے میری امتیوں سواد اعظم کو لازم پکڑو، جہاں جمہور صلحاء ہوں، جمہور علماء ہوں، اس طرف جاؤ۔ یہ 13 صدیوں 14 صدیوں کے سواد اعظم یزید کو فاسق اور فاجر کہہ رہے، اور آج گنتی کے 8 اور 10 مولوی، وہ بھی ہندوستان اور پاکستان کے، کھڑے ہو کر یزید کو نیک اور صالح کرے۔ ہم سواد اعظم کی پیروی کریں یا اس شریر گروہ کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، ابن ماجہ، اگر تم اختلاف دیکھو، اختلاف کی صورت میں سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ سارے گمراہ ہیں پھر تو پوری امت گمراہی پر جمع ہو گئی نا۔ اور جب اختلاف ہو گیا، ایک طرف ہندوستان کے 8-9 ملوانے ہیں اور ایک طرف یہ صحابہ سے لے کر آج تک کے محدثین ہے، فقہا ہے، مفسرین ہے، متکلمین ہے، مورخین ہے، نحویین ہے، صرفیین ہے، اہل بلغاء ہے، یہ سارے کے سارے کہتے یزید فاسق اور فاجر تھا۔ ہم نے اس وقت میں سواد اعظم کو پکڑنا ہے، سواد اعظم کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یجمع اللہ هذه الامة على ضلالة ابدا وقال يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ في النار، حسن درجے کی حدیث ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت ہے۔ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم جس طرف جمہور ہے اس طرف کھڑے ہو جاؤ، اور ان جمہور سے ہٹ کر جو چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ یہ 14 صدیوں کے محدثین، مفسرین، متکلمین، شارحین حدیث، فقہاء، اصولین، یہ سب اس پر متفق ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھ رہے یزید فاسق ہے، حدیث کی شرح لکھ رہے یزید فاسق ہے، عقائد کی کتابیں لکھ رہے یزید فاسق ہے، فقہ کی کتابیں لکھ رہے یزید فاسق ہے، اصول فقہ لکھ رہے یزید فاسق ہے، اصول حدیث لکھ رہے یزید فاسق ہے۔ یہ سب یزید کو فاسق کہہ رہے، اور آج 8 9 10 کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ سارے سبعیت کے
پیروکار تاریخ لکھ رہے تو یزید فاسق ہے، اور روافظ کے خلاف کتابیں لکھ رہے تو لکھ رہے کہ یزید فاسق ہے، اور آج کے 8-9 اردو خواں جنہیں تبری اور تبری کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، جو 6-7 کی عبارت درست نہیں پڑھ سکتے، جو بہت سی کتابوں کے نام درست نہیں لے سکتے، وہ آج کھڑے ہوتے ہیں. میں بھی کمزور ہوں گا، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں اپنے اکابر کے پیچھے چلنے والوں. میں کہوں کہ سارے اکابر غلطی پر ہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، سارے اکابر سبائیت کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے تھے، مجھ پر یہ عقدہ کھلا ہے، اور حال میں لگے کہ مجھے عبارت تک پڑھنا نہ آتی ہو، پھر تو شرم کرنی چاہیے نا. مجھے تو نہیں، اگر عبارت پڑھنا آتی میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، عبارت میں غلط بھی پڑھ سکتا ہوں، کتاب کا نا. میں نے کب اپنے آپ کو علامہ کہا؟ میں تو کہتا ہوں میں اکابر کے پیچھے چلنے والا ہوں. جو اکابر نے لکھ لیا اس کی تحقیق کے آگے میری تحقیق ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں تحقیق کروں. تو تم جب اتنے بڑے شیوخ الحدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اور پھر حال تمہارے ہو کہ کتابوں کے نام بھی درست نہ لے سکتے ہو، پھر گیلے مت کرو جی. غلطیوں کی انسان، غلطیوں کی انسان. بخاری تک کے راویوں کا ان کو علم نہیں ہے. میں آؤں گا انشاءاللہ، آؤں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اب جو ان جمہور کو چھوڑ کر ان 8-9-10 ہندوستانی ملواؤں کے پیچھے اور خطیبوں کے پیچھے چلے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا خدا را ان کے پیچھے چل کر اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنائے. اور میں چیلنج دیتا ہوں، جس طرح میں نے 14 صدیوں کے علماء، محدثین، فقہاء، شارحین، مفسرین، اصولیین، متکلمین پیش کیے جو یزید کے فسق و فجور پر اتفاق، صوفیاء پیش کیے جو یزید کے فسق و فجور پر اتفاق کرتے. میں آپ سے نہیں کہتا 32 حوالے قریباً میں نے پیش کیے. میں آپ سے نہیں کہتا 30 حوالے لے کر آئے، میں نہیں کہتا 25 حوالے لے کر آئے، میں نہیں کہتا 20 حوالے لے کر آئے، میں نہیں کہتا 15 حوالے لے کر آئے، میں نہیں کہتا 10 حوالے لے کر آئے. میں کہتا ہوں صرف 5 حوالے لے کر آ جائے. 5 حوالے، 5 محدثوں کوئی، 5 مفسروں کوئی، 5 متکلموں کوئی، اور وہ 5 یہ کہہ دے کہ یزید بڑا نیک آدمی تھا، یزید بڑا اچھا آدمی تھا، یزید بڑا اللہ کا ولی تھا. خدا کی قسم میں ان 30 کو 30 اور 32 کے 32 کو چھوڑنے کے تیار ہوں، تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. لیکن حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ آپ کے سر پر ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو اور دوسری طرف پوری امت ایک آدمی کے ساتھ کھڑی ہو، اور آپ کہ تم رافضیوں کی بولی بول رہے ہو. اگر ہم رافضیوں کی بولی بول رہے تو رافضیوں کی بولی پوری امت بول رہی ہے. شاہ ولی اللہ رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، شاہ عبد المحدث دہلوی رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، مجدد الفسانی رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رافضیوں کے خلاف وہ شاہکار کتابیں چھوڑی جن کی نظیر آج تک ملنے کو تیار نہیں ہے. آج جو بھی رافضیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے انہی اکابر کی کتابوں کی خوشہ چینی کرتا ہے، اور ان اکابر کو سبائیت اور رافضیت سمجھنا ہی، اور آج ہمیں سمجھ آ گئی. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اور اسلاف اور امت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.